میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار بے اذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے. بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم اپنے سلسلے روشن مستقبل میں حاضر ہیں. مدنی چینل کے ناظرین کو، پیارے پیارے مدنی منوں کو ہم اپنے سلسلے روشن مستقبل میں مرحبا کہتے ہیں. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی، تو مجدد بن کر آیا اے امام احمد رضا. علم کا دریا ہوا ہے موج زن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا. فیض جاری ہی رہے گا حشر تک تیرا شہا، کام ہے وہ کر دکھایا اے امام احمد رضا. قبر پر ہو بارش انوار حق تیری صدا، ہو نبی کا تجھ پہ سایہ اے امام احمد رضا. ہے بدرگاہ خدا عطار آج اس کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فیض رضا فیض رضا انشاءاللہ عز و جل. آئیے اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين صدق الله العظيم. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے سلسلے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جميع خصاله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. وہ کمال حسن حضور گئے کہ گمان نقش جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور گئے کہ گمان نقش جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع کے دھواں نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. کروں مدح اگل دول رضا پڑھ اس بلا میں میری بلا. کروں مدح اگل دول رضا پڑھ اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پایا اعلان نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا
عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. سبحان اللہ. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے سلسلے روشن مستقبل میں بیان شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Read Durud Sharif once at the beginning and once at the end of every recitation. If you don't see or notice any benefit, then instead of complaining, consider your own mistakes and keep in mind the will of Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib. If we study the life of Ala Hazrat alayhi rahma, we'll discover that his proficiency in various subjects total over 54 branches of knowledge. Is it possible today to find an Islamic scholar or even a non-Muslim professor, scientist, educationist or a Nobel Prize owner who possesses such qualifications? Arab scholars like Sheikh Ismail bin Khalil and Sheikh Musa Ali Shami radiyallahu ta'ala anhuma commended Ala Hazrat alayhi rahma is the revivalist of the 14th century. If he is called the revivalist of this century, it will be right and true. Ala Hazrat alayhi rahma became proficient in the following branches of knowledge at the feet of his father. Branches are Tafsir of the Holy Quran, principles of Hadith, Islamic jurisprudence, principles of jurisprudence, dialectics, Quranic commentary, principles of belief, principles of debate, Arabic syntax, principles of rhetoric, language usage of metaphors, science dealing with rhetoric, logic, debates, philosophy and politics, rhetoric devices, physics, mathematics and physical engineering. He learned Quranic recitation, correct recitation with tajweed, mysticism, mystical initiation, Islamic ethics, names of narrators of hadith, biography of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Islamic history, in-depth study of Arabic and literature. Ala Hazrat alayhi rahma learned arithmetic, algebra, the 12 branches of mathematics, modern astronomy, science of inheritance, science of prosody, astrology, science of history, firoz in Hindi, firoz in Persian, in-depth study of Arabic and in-depth study of Persian writing. When Ala Hazrat alayhi rahma was questioned about his amazing capabilities in solving intricate and confusing mathematical theories, and as to who his mentor was, he replied, I didn't have a teacher in this field. Whatever you see, I achieved within the four walls of my room. This is indeed through the grace of Sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. صلو علی الحبیب. Imam Ahmad Raza Khan alayhi rahma was a great scientist and philosopher. He understood science and philosophy better than anyone in his time. He was a master of ancient and modern sciences. He proved through research that various concepts of the modern day
science are illogical and against the theories of the Holy Quran and the Ahadith. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، صلو علی الحبیب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ دارالمدینہ کی 4 برانچز کے مدنی منع موجود ہیں۔ آئیے ان کا کچھ تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی، دارالمدینہ فیضان مدینہ۔ فاؤنڈیشن دارالمدینہ فیضان مدینہ۔ سیمسٹر 2 مکی دارالمدینہ فیضان مدینہ۔ سیمسٹر 1 بغدادی دارالمدینہ فیضان مدینہ۔ سیمسٹر 1 مکی دارالمدینہ اورنگی ٹاؤن۔ سیمسٹر 1 مکی دارالمدینہ اورنگی ٹاؤن۔ ماشاءاللہ۔ سیمسٹر 1 مکی دارالمدینہ اورنگی ٹاؤن۔ دارالمدینہ کورنگی۔ سیمسٹر 1 مکی دارالمدینہ کورنگی۔ سیمسٹر 1 مکی دارالمدینہ کورنگی۔ سیمسٹر 1 مکی دارالمدینہ کورنگی۔ فاؤنڈیشن 1 مدنی دارالمدینہ گودرا کالونی۔ سیمسٹر 1 مکی دارالمدینہ گودرا۔ فاؤنڈیشن مکی دارالمدینہ گودرا کالونی۔ ماشاءاللہ۔ یہ بتائیے آپ لوگوں کی آج تیاری کیسی ہے؟ چلیں پہلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ تیاری سے پہلے، مقابلہ شروع ہونے سے پہلے تو سبھی کہتے ہیں کہ ہماری تیاری اچھی ہے، ہماری تیاری اچھی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اختتام کس جانب ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پہلے مرحلے کا طریقہ کار سماعت فرما لیں کہ جتنے بھی یہاں پہ برانچز موجود ہیں، ہر برانچز سے جو ہے 2 سوال کیے جائیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ آخر میں جو ہے کیا اسکور رہا۔ ہر سوال کے درست جواب پر جو ہے آپ کو 10 نمبر دیے جائیں گے۔ پہلا سوال دارالمدینہ فیضان مدینہ آپ سے ہے۔ یہ بتائیے، جب اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دوسری بار حج کے لیے تشریف لے گئے تو زیارت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آرزو لیے روز اطہر کے سامنے دیر تک صلاۃ و سلام پڑھتے رہے، مگر پہلی رات قسمت میں یہ سعادت نہ تھی۔ اس موقع پر آپ نے معروف نعتیہ غزل لکھی جس کے مطلع میں دامن رحمت سے وابستگی کے امید دکھائی دی۔ بتائیے وہ نعتیہ غزل کون سی تھی؟ آپشنز آپ کے پاس یہ ہیں: پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائیں کیوں۔ دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے: وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں۔ اور تیسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے: چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ بتائیے وہ کون سا کلام تھا؟ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں۔ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، اور اس طرح آپ کا جواب ہوا درست۔ سبحان اللہ، 10 نمبر حاصل کیجئے۔ Imam Ahmad Raza Khan was also a great authority of his time. When it came to the subject of ahadith and usule hadith, he knew the names of almost every hadith narrator. When he was questioned concerning detail of a certain narrator, he was able to give a complete biography of that particular narrator. My next question will be in English. And Darul Madinah Aurangi. In 1887, at the age of 30, he had completed 75 books. In 1909, at the age of 43, this number increased up to, here are options. Option A, 250, option B, 500, and the option C, 750. 500. 500. And your answer is right. دارالمدینہ کرنگی۔
یہ بتائیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال کس دن ہوا؟ آپ کے پاس آپشنز یہ ہیں: پیر شریف، جمعرات یا جمعۃ المبارک۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال جمعۃ المبارک کو ہوا۔ جی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 25 صفر المظفر 1340 سن ہجری بامطابق 1921 سن عیسوی کو جمعۃ المبارک کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:38 پر عین اذان کے وقت ادھر مؤذن نے حی علی الفلاح کہا اور ادھر امام اہل سنت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مدار پرانوار بریلی شریف میں آج بھی زیارت گاہ خاص و عام بنا ہوا ہے۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 25 صفر المظفر کو بیت المقدس میں ایک شامی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں اپنے آپ کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر پایا۔ تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ تعالی دربار میں حاضر تھے، لیکن مجلس میں سکوت طاری تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی کے آنے کا انتظار ہے۔ شامی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کس کا انتظار ہے؟ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ شامی بزرگ رحمت اللہ تعالی نے عرض کی: حضور صلی اللہ علیہ وسلم، احمد رضا کون ہے؟ ارشاد فرمایا: ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں۔ بیداری کے بعد وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں ہندوستان کی طرف چل پڑے، اور جب بریلی شریف آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی روز یعنی 25 صفر المظفر 1340 سن ہجری کو وصال ہو چکا ہے، جس روز انہوں نے خواب میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا تھا کہ ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دارالمدینہ گودرا برانچ۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان combined all fiqh, hadith with all of their subtopics, tasawwuf, aqidah and liberal arts in one book. What is the name of that book? The options are: option A, Al-Dawlat al-Makkiyya; option B, Fatawa al-Razawiyya; option C, Surur al-Qulub; العطایا النوویہ فی الفتاوی رضویہ۔ MashaAllah. You select the option B, isn't it? Yes. And your answer is right. Subhanallah. دارالمدینہ فیضان مدینہ آپ سے سوال ہے: ان وچ ایج اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ went for حج؟ آپشنز آپ کے پاس یہ ہیں: 18 years, 20 years, 22 years۔ 20 years۔ آپ نے کہا 20 years، اس طرح آپ کا جواب بھی درست ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دارالمدینہ اورنگی برانچ۔ 14ویں صدی ہجری کے مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام اہل سنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت بریلی شریف ہند کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 کو ہوئی۔ اعلی حضرت نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا تھا۔ اب دارالمدینہ اورنگی آپ سے سوال ہے کہ اعلی حضرت کے سب سے پہلے دیے گئے فتویٰ کو صحیح پا کر حضرت مولانا نقی علی خان نے کیا کیا؟ آپشنز آپ کے پاس یہ ہیں: نائب مفتی، آپشن بی مسند افتاء آپ کے سپرد کر دی گئی، اور آپشن سی فتویٰ دینے سے منع فرما دیا گیا۔ مسند افتاء آپ کے سپرد کر دیا۔ مسند افتاء آپ کے سپرد کر دی گئی، اس طرح آپ کا جواب درست ہوا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دارالمدینہ کورنگی آپ سے سوال یہ بتائیے، ان ہاؤ مچ ٹائم اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ روڈ دی 400 پیجز بک آن علم غیب الدولت المکیہ؟ آپشنز آپ کے پاس یہ ہیں: 8 hours, 9 hours, 7 hours۔ In 8 hours۔ جس طرح آپ کا جواب، جی آپ نے بھی تیاری کری ہے، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ دارالمدینہ گودرا آپ سے سوال ہے، ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ عبد القادر علیہ رحمت الرحمان کے عرس مبارک کے موقع پر اعلی حضرت علیہ رحمت الرحمان نے صبح 9 بجے سے دن 3 بجے تک بیان فرمایا۔ بتائیے بیان کا موضوع کیا تھا؟ آپشن آپ کے پاس یہ ہیں: آپشن اے دعا، آپشن بی سورہ دہا، اینڈ آپشن سی اصال ثواب۔ سورہ دہا۔ آپ نے جواب دیا سورہ دہا، اور اس طرح آپ کا جواب درست ہوا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ پہلا مرحلہ اختتام ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اسکور کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اسکور جو ہے دیکھا۔ آئیے اپنے دوسرے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں، اور دوسرا مرحلہ جو ہے بہت ہی دلچسپ مرحلہ ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شاعری سے متعلق ہے، اور اعلی حضرت کی شاعری کے کیا کہنے، کہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ریاست نان پارا ضلع برانچ یوپی کے نواب کی مدح میں شعراء نے کچھ قصائد لکھے۔ کچھ لوگوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی گزارش کی کہ آپ بھی نواب صاحب کی مدح میں کوئی قصیدہ لکھ دیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواب میں ایک نعت شریف لکھی، جس کا مطلع یہ ہے، جو کہ ابھی پڑھی بھی گئی تھی: وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور مقطع میں نان پارا کی بندش کتنے لطیف اشارے میں ادا کرتے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اہل ثروت کی مدح سرائی کیوں کروں، میں تو اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا فقیر ہوں، میرا دین پارائے نان، نان کا معنی روٹی، اور پارا یعنی ٹکڑا، مطلب یہ کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں جس کے لیے مالداروں کی خوشامد کرتا پھروں، پھر الحمدللہ عز وجل میں دنیا کے تاجداروں کے ہاتھوں بکنے والا نہیں، تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مینار کسر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت کے بخشش پڑھ کے دکھلا دو۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الحنان کا مجموعہ نعت ہدایت بخشش نہ صرف عشق حبیبی کی شعری تصویر ہے، بلکہ نعت حبیب کا وہ مشرق ہے جس سے آفتاب عرب کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، جو آنکھوں کے رستے دل میں اتر کر کائنات حیات کو منور کر دیتی ہیں۔ سوز و درد اور جذب و اثر نے الفاظ کو گویا زباں دے دی ہے اور وہ کوئے حبیب کی حدیث عشق سنا رہے ہیں۔ یہ خصوصیت، یہ انداز بیاں، یہ سلیقہ نعت آپ کے علاوہ اور کسی کے یہاں نظر نہیں آتا۔ آپ نے الفاظ میں عشق حبیب کا وہ طلسم پھونک دیا ہے کہ مفاہیم کی پرت پت کھولتے چلے جائیے مگر شاعر کے جذبے کی گہرائی ہاتھ نہیں آنے پاتی۔ نظر ایک چمن سے دوچار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے، یہ سو سنو یا سمن، یہ بنفشا سنبل و نسترن، گلو سرود لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر، کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ فیض رضا فیض رضا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس مرحلہ میں ہم ہدایت بخشش کے ان اشعار کے متعلق آپ سے سوال کریں گے جو کہ آپ کو اعلیٰ حضرت کے مقطع تیاری کے لیے دیے گئے تھے۔ لیکن آپ تیاری کر کے آئے ہوں گے، وہی بات جو شروع میں تو سب کہتے ہیں اچھی تیاری ہے، دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں، اور ابھی تک کی یہ پوزیشن ہے کہ واقعی میں آپ لوگوں کی تیاری اچھی ہے۔ اب اس مرحلے میں دیکھتے ہیں کہ کون سی برانچ جو ہے اول پوزیشن پر آتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دارالمدینہ فیضان مدینہ، آپ کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الحنان کے شعر کا ایک مصرع سنایا جائے گا، آپ نے دوسرا مصرع بتانا۔ یہ سر ہو اور وہ خاک در، وہ خاک در ہو اور یہ سر۔ جی نہیں آ رہا، چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ سر ہو اور وہ خاک در، وہ خاک در ہو اور یہ سر، رضا وہ بھی اگر چاہیں تو اب دل میں یہ ٹھانی ہے۔ طرح آپ جواب نہیں دے پائے۔ دارالمدینہ اورنگی ٹونا، آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے آپ نے مصرع کمپلیٹ کرنا ہے۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقطع ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ جی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ دارالمدینہ کورنگی برانچ، آپ سے سوال ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، مصرع مکمل کیجیے۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ دارالمدینہ گودرا کالونی، آپ سے سوال ہے، آپ نے مصرع کمپلیٹ کرنا ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ بول والے میری سرکار ہو۔ سبحان اللہ، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دارالمدینہ فیضان مدینہ، لفظ ستارے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الحنان نے کس شعر میں ارشاد فرمایا؟ نہیں آ رہا، چلے وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الحنان نے لفظ ستارے اس شعر میں دیکھیں، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پر لٹاتے ہیں ستارے کیسے۔ سبحان اللہ۔ آپ جواب نہیں دے پائے۔ دارالمدینہ اورنگی ٹاؤن، آپ کو ایک لفظ بتایا جائے گا اور آپ نے بتانا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس لفظ کو جو ہے کس مقطع میں استعمال فرمایا۔ آرام کرتے ہیں، کرتے ہیں، بس یہی ہے، بتائیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظ آرام کس مقطع میں استعمال فرمایا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔
آپ نے تو صحیح بتا دیا، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ دارالمدینہ کورنگی برانچ، یہ ارشاد فرمائیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الحنان نے لفظ مدحت کس مقطع میں استعمال فرمایا؟ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہو پھر مدحت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، آپ نے جواب درست دیا۔ یہ بتائیے اول پہ کون آئے گا آج کس سلسلے میں؟ چلیں اب آپ سے سوال یہی ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی لفظ اول کس مقطع میں استعمال فرمایا؟ ہو کرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پل ہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ فیض رضا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، بولو فیض رضا جاری رہے گا، جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی دارالمدینہ فیضان مدینہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما۔ تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اس طرح آپ کا جواب درست ہوا، سبحان اللہ۔ جی اس سے پہلے اعلیٰ مصرع بتائیے گا، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بچھا دیے۔ سبحان اللہ۔ فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، انشاءاللہ رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا۔ علم کا دریا ہوا ہے موجزن تحریر میں، علم کا دریا ہوا ہے موجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا، بولو فیض رضا جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا، انشاءاللہ عز و جل۔ دارالمدینہ کورنگی برانچ، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ بلّہ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، برکت والا کا جھنڈا، پیارا پیارا نبی کا جھنڈا، سب سے اچھا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔
فیضان میلاد، فیضان میلاد انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی اس سے پہلا مصرع بتائیے گا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سبحان اللہ، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی دارالمدینہ فیضان مدینہ، اعلی حضرت علیہ رحمت الحنان نے لفظ فوارے کس شعر میں ارشاد فرمایا؟ کفے دریائے کرم میں ہے رضا، 5 فوارے چھلکنے والے۔ سبحان اللہ۔ دارالمدینہ اورنگی ٹاؤن، آپ سے سوال یہ بتائیے، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظ باغ کس مقطع میں استعمال فرمایا؟ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کے رضا کی طرح کوئی سحر بیان، نہیں ہند کے واصف شاہ ہدا مجھے شوق ہے تب رضا کی قسم۔ ایک اور جگہ استعمال فرمایا، بتا سکتے ہیں باپ؟ جواب تو درست ہو گیا، چلیں آپ ایک اور شعر میں کہا ہے، کسی کو پتا ہے؟ چلیں آپ بتائیے۔ اے رضا، جی اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ جی سبحان اللہ، ایک اور جگہ باغ استعمال فرمایا، تیسرا باغ۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے، کیا لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں ہماری زباں تمہارے لیے، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ جی دارالمدینہ کورنگی، یہ بتائیے اعلی حضرت علیہ رحمت الحنان نے لفظ قدرت کس مقطع میں استعمال فرمایا؟ سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، مقطع مکمل سنا دیجیے۔ دوسرا مقطع نہیں پتا۔ اس طرح مکمل جواب نہ دینے پر آپ کا جواب غلط ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مرحلے کا آخری سوال یہ بتائیے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے لفظ قسم، قسم سمجھتے ہیں، قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے لفظ قسم کس مقطع میں استعمال فرمایا؟ معذرت یاد نہیں آ رہا۔ چلیں آپ نے معذرت کر لی تو اب ہم بتا دیتے ہیں آپ کو، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا۔ اب آ گیا، چلیں اب سنا دیں۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوق یہ تب رضا کی قسم۔ کیا قسم؟ اگر آپ پہلے بتا دیتے آپ کا جواب درست ہو جاتا، لیکن آپ نے سے غلطی ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی دلچسپ مرحلہ تھا الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے بڑھتے ہیں اسکور کی جانب کہ اس مرحلے کے اختتام پر اسکور کیا رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارے 2 مرحلے جو ہے کمپلیٹ ہوئے، اب تیسرے مرحلے کی جانب پڑھیں گے۔ تیسرا مرحلہ یہ بھی بہت پیارا ہے اور اس میں ہوتا ہے مرشد کا دیدار۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا، بیان کا یا کسی بھی چیز کا آپ ایک مختصر سا حصہ دکھایا جائے گا، اس کو غور سے دیکھیے گا، اس میں کیا بات دکھائی جا رہی ہے، کیا بات بتائی جا رہی ہے، شیخ طریقت امیر السنت کیا تربیت فرما رہے ہیں، تو اس کو غور سے دیکھیے گا۔ کسی بھی شاخ سے جو ہے سوال ہو سکتا ہے پہلے، ٹھیک ہے؟ بڑھیں۔ مرشد کی آمد، مرشد کی آمد، صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ در مختار کے حوالے سے باہر شریعت میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صدر شریعت مولانا شاہ محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں
کہ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ یعنی جنت کے دروازے کو بوسا دیا. تو جس کی ماں زندہ ہے اس کے لیے تو یہ سعادت مطلب مدینہ سعادت ہے، اس کو تو ضرور حاصل کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آپ نے غور سے دیکھا اس مدنی مذاکرے کلپ کو؟ تو نیت بھی فرما لیں کہ انشاءاللہ عز وجل ہم بھی اپنی والدہ کے ہاتھ پاؤں چومیں گے انشاءاللہ عز وجل. آپ نے مدنی مذاکرے کے اس حصے کو بغور ملاحظہ فرمایا اور سنا بھی. یہ بتائیے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ کا نام بتائیے. مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ آپ کا جواب درست ہے. جی دوسرا مدنی مذاکرے کا حصہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حدیث پاک میں یہ اصول ہم کو دے دیا گیا کہ افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہوتی ہے. زحمت زیادہ ہو تو ظاہر یہاں توبہ کرنے میں زحمت زیادہ ہوگی. مال چھوٹ رہا سے دفع کرو مال کو، یار ٹھکر مار دو. نہیں چاہیے ہم کو، حرام مال نہیں چاہیے. ہم بھوکے مریں گے حرام نہیں کھائیں گے. یہ ایک محاورہ ہے، بھوکے مریں گے حرام نہیں کھائیں گے. ورنہ جو بھوک سے مر رہا ہے واقعی اور اس کی حالت جس کو اضطراری حالت بولتے ہیں، تب تو وہ کھا کر جان بچانی پڑے گی، چاہے وہ خنزیر کا گوشت ہے. تو اتنا کھا لے جتنا کھا کر جان بچ جائے گی، ورنہ حرام یعنی گناہ گار ہوگا مر گیا تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی دارالمدینہ اورنگی، آپ نے مدنی مذاکرے کا یہ مختصر حصہ دیکھا؟ صرف دیکھا ہے یا سنا بھی ہے؟ سنا بھی ہے. مدنی مذاکرے کے اس مختصر حصے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک محاورہ ارشاد فرمایا. وہ محاورہ سنائیے. افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت ہو. یہ تو حدیث پاک سنا دی آپ نے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرے کے اس حصے میں ایک محاورہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم بھوکے مریں گے لیکن حرام نہیں کھائیں. اس طرح آپ کا جواب غلط ہوا. آئیے تیسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز کے احکام دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ نماز کے احکام کے صفحہ نمبر 32 یہ رسالے کا نمبر ہے. نماز کے احکام اور رسالہ قضا نمازوں کا طریقہ، اور کتاب کا نمبر 353. فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے، یا نصاب کی قدر تو ہو مگر اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی میں مستغرق یعنی گھرا ہوا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی دارالمدینہ کورنگی، آپ نے جو اس کو بغور دیکھا کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت باپا جانی دامت برکاتہم العالیہ نے نماز کے حکام سے جو ایک فقیر کی تعریف بیان فرمائی. ٹھیک ہے، نماز کا جو احکام جو بک ہے کتاب ہے اس کے اندر شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے کافی رسالے جو ہے جمع فرمائے. یہ بتائیے کہ یہ مسئلہ فقیر کی تعریف کس رسالے سے آپ نے بیان فرمایا تھا؟ قضا نماز کا طریقہ. آپ نے کہا قضا نماز کا طریقہ. اس طرح آپ کا جواب درست مانے یا نہیں مانے قضا نمازوں کا طریقہ ہے. چلیں مان لیتے ہیں آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے مدنی مذاکرے کے چوتھے حصے کی جانب بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 12 سورہ ہود آیت نمبر 6 اور یہ بالکل پہلی آیت ہے 12ویں پارے کی. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवाने शम्स रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने शोरे आफाक तर्जमा कुरान कंजुल ईमान में इसका तर्जमा कुछ यूं करते हैं, और जमीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिसका रिज्क अल्लाह के जिम्मे करम पर ना हो, और जानता है कि कहां ठहरेगा और कहां सिपुर्द होगा। सब कुछ एक साफ बयान करने वाली किताब में है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी, दारुल मदीना गोदरा, आपने इस हिस्से को बगौर सुना और देखा। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हुफ़ाज़ तो आप हैं दारुल मदीना के तलबा होने के अलावा। ये इरशाद फरमाइए, मेरे अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने आयत का एक हिस्सा तिलावत फरमाया। सूरह हूद की आयत नंबर क्या थी? सूरह हूद की आयत नंबर 6। आयत नंबर 6। इस तरह आपका जवाब दुरुस्त हुआ। सुभान सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं मजमूई स्कोर की जानिब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरे रज़ा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा, मेरे रज़ा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा। सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह की अज़्ज़ व जल माह सफर मुज़फ़्फ़र जारी व सारी है, और इसी माह सफर मुज़फ़्फ़र 25 सफर मुज़फ़्फ़र जो कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का यौम विसाल भी है, हमारे दारुल मदीना को 1 साल भी हो जाएगा। अल्लाह हमारे दारुल मदीना को मजीद बरकत अता फरमाए, दिन की 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे आज के सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरे रज़ा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा, 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 मेरे रज़ा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा। अभी जो आपने सिलसिला मुलाहिज़ा फरमाया, इसके बारे में अपने तासुरात और मदनी मशवरे 0312-492-1389 और 0301-2612-176 पर SMS या feedback@madanichannel.tv पर मेल कर सकते हैं।